بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ امپیکٹ آف ٹیلی ویژن پڑھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی پہ ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن ویسے بہت زیادہ اسٹرانگ ایک پاورفل میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے جو سوسائٹیز کو اور کلچرس کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. صرف یہی نہیں، ہمارے کلچر بھی ٹیلی ویژن کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے پروگرامس ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اپنی ٹی وی پہ. ٹھیک ہے، اب امپیکٹ آف ٹی وی کیا ہے، کلچر پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی لانگ میں کوشچن آ سکتے ہیں. پہلے تو یہاں پہ کلچر کے بارے میں بتایا ہوا کہ کلچر ہوتا کیا ہے. کسی بھی انٹائر پوری سوسائٹی کا جو وے آف لیونگ ہوتا ہے وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مینرز، ہمارے لینگویج، ہماری ڈریسنگ، ہمارے ریلیجن، ریچولس، ہمارے نارمس آف بیہیویئر، کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے بیہیو نہیں کرنا، ہمارا لا، ہماری مورالٹی، ہماری اخلاقیات، ہمارے عقیدے، وہ سارے ہمارے جو ہے نا وہ کلچر میں آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلچر صرف میوزک، آرٹ اور لٹریچر کا نام ہے، اور جو لوگ یہاں پہ ان چیزوں میں، ان سبجیکٹ میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگ کلچرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلچر جو ہے نا ایک انٹیگریٹڈ پیٹرن ہے ہیومن نالج کے، جس میں بلیفس بھی ہوتے ہیں، بیہیویئر بھی ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کلچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ پاس آن ہوتا ہے. کلچر میں لینگویجز آ جاتے ہیں، بلیفس، آئیڈیاز، کسٹمس، ٹیبوز، سرمنیز، ریچول، سمبل، یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر میں آ جاتی ہیں. ہماری جو ہر ہیومن سوسائٹی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا جو ہے نا پرٹیکولر کلچر ہوتا ہے، یا ایک سوشو کلچرل سسٹم آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اپنا ہوتا ہے. اب ویریشن کیوں ہوتی ہے کلچرز میں؟ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کا کلچر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے ہیبیٹیٹس میں رہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، بہت زیادہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، وہاں کا کھانا پینا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں کے گرم کپڑے پہننا، وہ ان کا کلچر اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریسورسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں پہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں پانی کی سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان لوگوں کا کلچر اور طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کی لینگویج، آپ لوگوں کے ریچول، آپ لوگوں کی سوشل آرگنائزیشن، آپ کس قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا دوسرے کلچرز کے ساتھ کیسا لنک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس وجہ سے کلچر میں ہمیشہ ویریشنز آتی ہیں. کوئی بھی انسان ہوتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈز، اس کے بلیفس، آئیڈیاز، جو بھی بلیفس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں دوسروں کے کلچر پہ بھی، اور جس دوسرے کلچر میں بندہ رہ رہا ہوتا ہے نا اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. کلچرل چینج کیوں ہوتا ہے؟ ایز اے ریزلٹ آف، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. اکولوجیکل فیکٹر، سوشو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، ریلیجیس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کلچر جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ایک الجھن ہوتی ہے، ہم لوگ اب تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہمارا کلچر کون سا ہے. مختلف لوگ جو ہے نا وہ کلچر کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. ابھی تک کوئی انانیمس یعنی کہ کوئی سیم ڈیفینیشن ابھی تک کلچر کی جو ہے نا وہ نہیں ابھی تک بنی. ایک جو ہے نا اسکول آف تھاٹ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے نا وہ ہمارے اسلام کے ساتھ لنک کرتا ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے نا عرب کا کلچر فالو کرتے ہیں. لیکن دوسری اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا جو لنک ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ لنک کرتا ہے جو کہ 5000 سال پہلے تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ لنک نہیں کرتا. ہماری جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کا ایک اپنا کلچر ہے. پنجاب کا اپنا کلچر ہے، سندھ کا اپنا کلچر ہے، بلوچستان کا، NWF کا، ان سب کی اپنی ایک کلچرل ان کی ثقافتی نظریے اور ان لوگوں کے سب کے بیک گراؤنڈس اور ہیں. اس وجہ سے یہ جو گروپ ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کلچر کو نیشنلزم کی بیس پہ نہیں ہم لوگ ریکگنائز کر سکتے. ہم لوگ یعنی کہ کوئی قومی کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کہہ سکتے کہ ہماری قوم کا ایک یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ پنجاب کو جو ہے نا وہ مختلف اگر کنٹری بنا دیں تو آدھا پنجاب اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیں کسی اور کنٹری میں اگر ہم لوگ ڈال دیں تب بھی اس کے جو کلچرز ہیں وہ ہمیشہ سیم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو نیشنلزم ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، ان سارے اوپینینس کی نظر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کون سا کلچر دکھاتے ہیں. یہ کوسچن ابھی تک کوسچن ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلچرل ڈیفینیشن نہیں بنی. میس میڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو سارے کلچرز دکھا دے، اور آگے لوگوں کی اپنی وہ سوچ ہے کہ وہ کون سا کلچر جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، کون سا کلچر وہ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر یا سوسائٹی کے کلچرز کے اوپر، تو کچھ لوگوں کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ صرف جو ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہمارے جو پلیز ہوتے ہیں، صرف وہی ہمارے کلچر کو انفلوئنس کرتے ہیں. لیکن ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میوزک ہمارے کلچر کو جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے. ہمارے جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ ہمیشہ میوزک کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ کلچر وہ افیکٹ ہوتا ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلیم کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں پاپ اور راک میوزک کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میوزک ہے نا یہ ہماری کلچر کو، ہماری نئی جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے نا وہ کلاسیکل اور فوک میوزک ہے، اور دوسرا کوئی بھی کلچر ہو، چاہے وہ ویسٹ کا کلچر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کلچر ہو، ہمارا وہ جو کوئی بھی جو میوزک ہو وہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا. اب ٹی وی پہ تنقید بھی کی جاتی ہے.
تنقید جو ہے نا وہ 7 طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ٹی وی یہ آڈینس کے ٹیسٹ کو اور ہمارے آرٹس کو خراب کرتا جا رہا ہے, ہمارے اخلاقیات کو خراب کرتا جا رہا ہے, انکریج کرتا ہے اسکیپزم کو, یعنی کہ دوسروں کے کلچرز کو اڈاپٹ کرنے کو انکریج کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اکنامک, ہماری معیشت کو خراب کرتا جا رہا ہے. ہمارے جو لبرل بائیسز ہوتے ہیں, یعنی کہ زبان کی بنیاد پہ جو تعصب ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ایگزیبٹ کرتا ہے. ہمارے جو سچائی کی جو امیجز ہوتے ہیں اس کو غلط کر کے دکھاتا ہے, اور جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ یہ خراب کر دیتا ہے, کیونکہ اس میں سے کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں, کچھ دکھاتا ہے. اب ہم لوگ گلوبلائزیشن ایرا میں رہ رہے ہیں, یعنی کہ پورا گلوبل ولیج ایک بنتا جا رہا ہے, تو آپ لوگ کسی کو یہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ لوگوں کا اپنا کلچر ہی دیکھیں. ظاہر سی بات ہے, اب جیسے کیبل ہے تو وہ آپ دنیا کا کوئی بھی کلچر لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے کلچر کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, آپ اپنے کلچر اور ٹریڈیشنز کو لوگوں کے سامنے زیادہ اسٹرانگ شکل میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوسری سوسائٹیز کے نارمس اور کلچر سے انفلوئنس ہوں ہی نہ, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ بھی ہوگا اور فری بھی ہوگا. اس کے بعد ہمارا کاؤچ پوٹیٹو سنڈروم, یہ آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن میں آتا ہے. جو ٹی وی ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ٹی وی کا اپنا ایک نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. ٹی وی کا اپنا نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا, زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے ہماری نفسیات کے اوپر بھی, سائیکالوجی کے اوپر بھی, ہمارے فیزیولوجیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ جسمانی افیکٹ بھی ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. اس کو ہم لوگ کاؤچ پوٹیٹو سنڈروم کہتے ہیں. ویریس اسٹڈیز کی گئی ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بچوں کی کریٹیوٹی کو اور بچوں کی امیجنیشن کو خراب کر رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز کو کم کر رہا ہے, اوبیسٹی موٹاپے کو انکریز کر رہا ہے, بچوں کے اب گریڈز کم آتے ہیں, بچوں میں جو ایک ایبیلٹی ہوتی ہے نا کہ ایک اسٹریس کو اور جھگڑوں کو ہینڈل کرنے کی, وہ ڈکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. اور بچوں کے درمیان میں ایگریسو بیہیویئر, یعنی کہ غصہ والا جو بیہیویئر ہے تو وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ لڑائی کرتے ہیں. یہ سب کچھ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ٹی وی کا امپیکٹ بچوں پہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹی وی کا امپیکٹ بچوں پہ کتنا ہو رہا ہے یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو اس بات پہ کہ وہ کتنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, دوسرا ان کی ایج کیا ہے, ان کی پرسنالٹی کیا ہے, دوسرا وہ اکیلے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور فائنلی یہ بات کہ پیرنٹس ان سے بات کرتے ہیں کہ نہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ کیا دیکھا ہے. بہت سارے پوٹینشیل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے, جیسے پازیٹیو بیہیویئرس کے جو ہے وہ پروموشن ہوتی ہے کہ شیئرنگ کیسے کرنی ہے, آپ لوگوں کو مینرس کس طرح کے ہونے چاہیے, کوآپریٹ کیسے کرنا ہے. لیکن کچھ نیگیٹو افیکٹس بھی ہوتے ہیں. جب ہم لوگ وائلنس کی بات کرتے ہیں, وائلنٹ کنٹینٹ جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے, تو پچھلے 20 سالوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو 100 طرح کی 100 آف اسٹڈیز ہیں جنہوں نے یہ ایگزامن کیا ہے کہ جو ٹی وی پہ جو وائلنٹ بیہیویئر دکھایا جا رہا ہے وہ بڑے ینگ پیپل کو, چھوٹے بچوں کو یا ینگ پیپل کو, نوجوانوں کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. ایک ڈائریکٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ تو ایک مشکل ہوتا ہے, اس کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو اسٹیبلش کرنا, لیکن یہ ایک جو ہے نا وہ آگاہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جب وہ وائلنٹ امیجز اور میسیجز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ زیادہ وائلنٹ بیہیویئرز اڈاپٹ کرتے ہیں. ریسرچرز کہتے ہیں کہ 3 طرح کے رسپانس دیتے ہیں بچے وائلنس میڈیا دیکھنے کے بعد. وہ 3 کون سے ہوتے ہیں؟ انکریزڈ فیئر, یعنی کہ ڈر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مین اینڈ اسکیری ورلڈ سنڈروم, ٹھیک ہے, یہ اب کے MCQs میں بھی آتا ہے. اس کے بعد ڈی سینسٹائزیشن ٹو ریئل ورلڈ وائلنس, یعنی کہ ریئل لائف میں جو وائلنس, جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچے کوئی برا سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ریئل سمجھتے نہیں ہیں, یعنی کہ اس کی طرف کوئی سینسٹیو بیہیویئر, سینسٹیوٹی ان کے اندر ہوتی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر ایگریسو بیہیویئر جو ہے, غصے والے جو بیہیویئرز ہیں وہ انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں. انکریز فیئر کیا ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں, موسٹلی جو گرلز ہوتی ہیں, وہ زیادہ تر وہ دیکھنے میں آئی ہیں ایڈلٹس کے مقابلے میں گرلز کو زیادہ نا وکٹم آف وائلنس, یعنی کہ تشدد کا شکار جو ہے وہ ٹی ویز میں دکھایا جاتا ہے. تو لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ارد گرد کے دنیا سے جو ہے وہ زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں. اور اگلی بات ہے کہ ڈی سینسٹائزیشن اور ریئل لائف وائلنس. بچے جو ہے نا وہ بچے اپنے کارٹونس میں بھی نا وہ وائلنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کارٹونس ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جسٹ ایک ہیومرس سا, مطلب جسٹ اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اب کارٹونس میں جب کارٹون ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا تو وہ ان لوگوں کو کوئی زخم وغیرہ بھی نہیں ہوتے. تو ریئلسٹک کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا وائلنس کے جو ریئل جو افیکٹس ہوتے ہیں, جیسے زخمی ہو جانا, وہ نہیں نا کارٹونس میں دکھائے جاتے ہیں. تو بچے کیا کرتے ہیں, وائلنس کو کوئی بڑی چیز سمجھتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایگریسو بیہیویئرز ہیں بچوں میں وہ انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ینگ چلڈرنس کے لیے بہت زیادہ یہ ٹرو ہے, یہ واقعی میں یہ سچ ہے کہ جب وہ کوئی وائلنٹ کنٹینٹ دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں, شو میں دیکھتے ہیں یا موویز میں دیکھتے ہیں, تو ان کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پیرنٹس کو بہت زیادہ اس کی اٹینشن دینی چاہیے کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں, نیوز میں کیا دیکھ رہے ہیں. ہاں, نیوز کے جو سیکٹر نے اسٹڈیز نے یہ بتایا کہ جتنے بھی وائلنس میسیجز کسی بھی میڈیا کے تھرو ہوتے ہیں نا, اس میں سے سب سے زیادہ جو نیوز کوریج کے تھرو جو وائلنٹ کنٹینٹ دیا جاتا ہے نا, اس سے بچے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں نیوز کے تھرو, ٹھیک ہے.
تو ریئل نیوز کی بیس پہ جب وہ بچوں کے اندر جو خوف بیٹھ جاتا ہے نا، وہ بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ خوف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو فینٹیسی یعنی کہ ریئلٹی میں اور جو ویسے جو ٹی وی میں جو فینٹیسیز دکھائی جاتی ہیں اس میں ان کو ڈسٹنگوش کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریئل ورلڈ میں صرف وائلنس ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی جو چائلڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پہ بھی افیکٹس ہوتے ہیں، نیگیٹو ہیلتھ افیکٹس ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے بچوں پہ بھی اور نوجوانوں پہ بھی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وائلنٹ اور ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے. دوسرا سبسٹانس یوز، یعنی کہ یہ جو جتنے بھی مطلب اسلحہ وغیرہ یوز کرنا، ڈرگس وغیرہ یوز کرنا، یہ ساری چیزیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سیکسول ایکٹیویٹیز، اس کے بعد موٹاپا، پور باڈی امیج، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹھ کے نا ٹی وی دیکھ کے باڈی امیج نہیں ٹھیک ہوتا. اس کے بعد اسکول پرفارمنس بھی ہے وہ بھی ڈیکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن کی وجہ سے لرننگ اور اسکول پرفارمنس پہ کیا افیکٹ ہوتے ہیں. جب بچوں کا جتنا ٹائم دوسری ایکٹیویٹیز میں لگنا چاہیے، جب وہ ٹی وی میں لگتا ہے تو ان لوگوں کی مینٹل اور جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے. اس پہ افیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کا فری ٹائم کھیلنے میں، یا جو ان لوگوں کے ارلی ایئرز ہوتے ہیں، فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے پلینگ کرنی ہوتی ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، نیچر کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، میوزک کے بارے میں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، یا ان لوگوں کو اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی اوور جو پرفارمنس ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. ٹی وی ویونگ ایک سیڈنٹری ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک جگہ جم کے بیٹھ کے جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر یہ ہے کہ بچوں میں نا اوبیسٹی والا فیکٹر، یعنی کہ موٹاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہیٹ اینڈ اسٹروک فاؤنڈیشن ہے کینیڈا کا، انہوں نے ریسرچ کی اور وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ہر 4 میں سے ایک بچہ جو ہے نا 7 سال سے لے کے 12 سال کی عمر کے درمیان وہ موٹا ہے، اوبیس ہے، موٹاپا ہے اس کے اندر. تو ٹی وی کے سامنے جتنا بھی آپ لوگ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ سائنٹیفک امریکن آرٹیکل ہے ایک، اس کا ٹائٹل ہے ٹیلی ویژن ایڈکشن. انہوں نے یہ ایگزامن کیا ہے کہ چلڈرن ہوں یا چاہے بڑے ہوں، ان کے لیے ٹی وی آف کرنا زیادہ مشکل کیوں ہوتا ہے. تو ریسرچرز یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ ٹی وی آن کرتے ہیں نا تو ان لوگوں کو ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں پھر وہ یہ فیل کرتے ہیں جب کہ اگر میں نے ٹی وی بند کر دیا تو میری یہ فیلنگ ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ ٹی وی بند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جو لوگ دوسری ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں نا، جو دوسری ہابیز میں ہوتے ہیں جیسے اسپورٹس وغیرہ کھیلنا، اس کے بعد لوگ زیادہ انرجائزڈ فیل کرتے ہیں، انرجیٹک فیل کرتے ہیں. لیکن ٹی وی دیکھنے کے بعد نا ان لوگوں کو تھکے تھکے سے فیل کرتے ہیں، انرجی ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آرٹیکل یہی کہتا ہے کہ یہ ٹی وی کا اپنا ایک آئرنی ہے، ٹی وی کے اپنا ایک میجک ہے کہ لوگ اگر پلان کرنے بیٹھے ہیں نا کہ انہوں نے جتنا وہ ٹائم پلان کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے اتنا ٹائم ٹی وی دیکھنا ہے، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ٹی وی پہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا وہ لیس ریوارڈنگ ہے. زیادہ جتنا آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو ملے گا نہیں. اس کے بعد جتنی آپ لوگ سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ جو ہے انکریج کرتے ہیں نا، ٹی وی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ جم کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو بھی اوبیسٹی ہوتی ہے. اور دوسرا ایک فیکٹر ہوتا ہے جنک فوڈس کی مارکیٹنگ. جو جنک فوڈس والے ہوتے ہیں نا، جو لوگ جنک فوڈس کی جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ینگ آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان اور بچے جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں. تو کینیڈین جو ہے پیڈرک سوسائٹی، انہوں نے یہ بات ریسرچ کی ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ جتنی بھی ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹارگیٹ کرتے ہیں چلڈرن کے جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں اس پہ. تو چلڈرن کے ٹی وی شوز میں ہمیشہ فاسٹ فوڈس کے ایڈز آتے ہیں، کینڈی کے، ٹافیوں کے، اور دوسری جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے وہ سارے جو ہے وہ ایڈز آتے ہیں. اور جو ہیلدی فوڈ کے جو ایڈز ہوتے ہیں وہ صرف 4% ہوتے ہیں، یا کہ MCQs میں آ سکتے ہیں. ہیلدی فوڈ کے ایڈ صرف 4% ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ منی جو ہے نا وہ کنزیومر بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے پہ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. ایڈز جو ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ منی ایسے ایڈس لگانے پہ بنائی جاتی ہے جو زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں کسی بھی بندے کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے. جو میکڈونلڈس ہیں وہ سب سے بڑا فوڈ ایڈورٹائزر ہے ٹی وی پہ. ٹھیک ہے، رپورٹ کیا گیا ہے کہ میکڈونلڈس کی ایک ایڈ کمپین ہے وی لو ٹو سی یو اسمائل. اس کیمپین پہ انہوں نے $500 ملین اسپینڈ کیے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ لوگ دیکھیں سیکسول کنٹینٹ. جو کڈز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے سیکسول میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میگزینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، امیجز اس طرح کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ، موویز میں. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کو ہمیشہ اس بات کی فکر تو رہتی ہے کہ یہ میسیجز بچوں کے لیے ہیلدی ہیں یا نہیں. ٹیلی ویژن ایک پاورفل ٹول ہے، یعنی کہ سیکسول بیہیویئرس کے بارے میں ٹیلی ویژن ینگ پیپل کو، بڑے لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ کیا ان لوگوں کی رسپانسبلٹیز اور سیکسول بیہیویئر کے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں، کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں. لیکن ایسے ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے پروگرام سے مینشن نہیں کیے جاتے جس پروگرام میں سیکسول کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے. 2001 کی اسٹڈی کے مطابق جو کیسر فیملی فاؤنڈیشن ہے انہوں نے ایک اسٹڈی کی ہے سیکس آن ٹی وی کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پرائم
شوز دکھائے جاتے ہیں نا ٹی وی پہ، ان میں سے 4 میں سے ہر 3 پرائم شوز میں سیکسول ریفرنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو کامیڈیز کی جو سچویشن ہے وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. کامیڈی کے جتنے بھی پروگرامس ہوتے ہیں اس میں 84% کنٹینٹ ہمیشہ سیکسول ہوتا ہے. اور جتنے بھی یہ شو ہوتے ہیں یہ جو سیکسول کنٹینٹ دکھاتے ہیں اس میں سے صرف 10% ایسے ہیں، اس میں سے صرف 10 میں سے ایک کوئی شو ایسے ہوتے ہیں جو سیف سیکس اور جو جتنی بھی اویئرنیس دینی چاہیے نا رسپانسبلٹیز آف سیکس کے بارے میں، رسک کے بارے میں، وہ صرف 10 میں سے ایک کوئی شو ہوتا ہے جو وہ ایسے جو ہے وہ کنٹینٹ بتاتا ہے یا اویئرنیس دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو بھی ٹینز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ سیکسول سچویشن میں جو مطلب ٹین ایجرس دکھائے جاتے ہیں سیکسول سچویشنس میں، تو صرف اس میں سے 17% میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں رسپانسبل اور سیف سیکس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سیکسول کنٹینٹ کے بارے میں بھی ہو گیا ہے. یہ آپ لوگوں کا جو لیسن ہے یہ اوور آل شارٹ کے لحاظ سے بھی جو امپورٹنٹ اور لانگ کے لحاظ سے بھی، یہ جو وائلنس والا یہ جو ٹاپک ہے نا یہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو امپیکٹس ہے وہ تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ سن لیا تو آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ